ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ تہجد آپ صرف رات کے آخری حصے میں ہی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور صبح فجر کی نماز تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر 10 بجے آپ کی آنکھ کھلے، 11 بجے کھلے، 12 بجے کھلے، 2 بجے کھلے اور صبح 4 بجے، گویا کہ فجر کی نماز سے پہلے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے حوالے سے دوسرا سوال ہمارے دوست یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا تہجد کے لیے رات کا سونا ضروری ہے؟ یعنی کہ اگر آپ سو کے اٹھے تب ہی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں سوئے گویا کہ آپ تہجد پھر نہیں پڑھ سکتے۔ تہجد کا لفظ ہجود سے نکلا ہے، ہجود سو کر اٹھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں تہجد بھی اسی نماز کو کہا جاتا ہے جو کہ سو کر اٹھ کے پڑھی جائے۔ اب عام طور پر اگر کوئی شخص سوتا ہی نہیں ہے یا ساری رات یا رات کے پہلے حصے یا بغیر سوئے ہی اگر نماز وغیرہ تلاوت وغیرہ یا دیگر چیزیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اب جو نفل نماز پڑھے گا اس نفل نماز کو قیام اللیل کہا جائے گا، تہجد نہیں کہتے۔ اگرچہ کہ یہاں پر لفظ کے اعتبار سے یا ناموں کے اعتبار سے تو فرق ہے، کیونکہ ایک طرف ایک نماز کو تہجد کہا جاتا ہے، دوسرے کو قیام اللیل کے نام دیا جاتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف نام کے حد تک دونوں میں فرق ہے۔ البتہ ثواب اور اجر کے اعتبار سے علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص شروع رات ہی سے قیام اللیل میں مشغول ہے اور وہ رات کو عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور نوافل پڑھ رہا ہے، تو ان نوافل پہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے۔ البتہ یہاں پر نام کے اعتبار سے دونوں میں باریک فرق ہے، ایک کو قیام اللیل کہا جائے گا، دوسرے کو تہجد کہتے ہیں۔ گویا کہ ہر تہجد تو قیام اللیل ہے لیکن ہر قیام اللیل تہجد نہیں کہلائے گی۔ لیکن آخر میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ اجر کے اعتبار سے دونوں تقریباً ایک دوسرے کے قریب ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص قیام اللیل کر رہا ہے یا اس کو اپنی کمزوری کا پتہ ہے کہ میں ہو سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھوں، تو رات کے پہلے حصے میں ہی قیام اللیل کے طور پر یا قیام اللیل کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اس میں تھوڑی بہت تلاوت کر لیتا ہے اور کچھ نوافل پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ اس کو تہجد کا ثواب بھی ضرور ملے گا۔ البتہ زیادہ اجر اور زیادہ ثواب علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ تہجد کو اگر رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے یا قیام اللیل رات کے آخری حصے میں جب آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو آپ رات کے پہلے حصے میں کرتے ہیں۔